بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ثاقب نثار صاحب کو پارلیمنٹ کی کمیٹی نے، جو قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات ہے، انہوں نے ثاقب نثار صاحب کو بھی بلا لیا، انہوں نے رانا شمیم صاحب کو بھی بلا لیا، اور جو ایفیڈیوٹ کا مسئلہ ہے، آلدو جوڈیشری کی طرف سے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پروب آرڈر نہیں ہوا، اسی لحاظ سے کوئی انکوائری حکومت کی طرف سے بھی آرڈر نہیں ہوئی، لیکن قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے اس کے اوپر انکوائری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ثاقب نثار صاحب کو بھی بلا لیا، انہوں نے رانا شمیم صاحب کو بھی بلا لیا، اور 29 تاریخ کو، اسی ماہ کی 29 تاریخ کو، 29 دسمبر کو انہوں نے ان دونوں حضرات کو بلا لیا، اور ان کو دونوں کو انہی کے متعلقہ سوالات بھی بھجوا دیے اور ان کا جواب بھی طلب کر لیا۔ اور اس بارے میں تھوڑا سا میں جو انفارمیشن جو میرے پاس ہے، اور جو انہوں نے بلکہ رائٹنگ میں جو ایشو کی اسی کمیٹی نے، تو اس میں انہوں نے کچھ قسم کا لکھی بات کہ جی روزنامہ جنگ اور دی نیوز میں سابق چیف جج گلگت بلتستان جناب رانا شمیم احمد کے حلف نامے کی اشاعت نے سیاسی معاملات میں عدلیہ کے کردار کے بارے میں عوام کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کو مزید بڑھا دیا۔ کچھ لوگوں کے لیے ایسی خبر کی اشاعت سے اعلیٰ عدلیہ کی سالمیت پر تنقید ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں میڈیا ایسی خبروں کے ذریعے اداروں کی غلطیوں کو درست کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات نے خبر کا نوٹس لیا اور معاملے کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور غیر ضروری بحثوں کے لیے چھوڑنے کے بجائے معاملے کی تحقیقات کا فیصلہ کیا۔ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج کی جانب سے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پر لگائے گئے الزامات اتنے سنگین ہیں کہ انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کمیٹی نے دونوں سابق جج صاحبان کے ساتھ ساتھ خبر کے مصنف اور سینئر صحافی جناب انصار عباسی کو بھی مدعو کیا۔ انصار عباسی اگرچہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے، لیکن جناب ثاقب نثار اور رانا شمیم دونوں پیش نہیں ہوئے اور ان کو 29 کے لیے بلا لیا گیا۔ چنانچہ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ متعلقہ سوالات دونوں ریٹائرڈ ججز کو بھیجے جائیں تاکہ کمیٹی کو حقیقت کا پتہ چل سکے۔ ماضی میں ہمارے پاس کچھ بڑے اعتراضات تھے، جیسے کہ سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے اس وقت کے آمر کے دباؤ پر ذوالفقار علی بھٹو کو سزا سنائی تھی، لیکن کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ حالیہ برسوں کے دوران عدلیہ کی ضرورت سے زیادہ دباؤ میں کام کرتے دیکھا گیا، اور عدلیہ کے اندر سے سیاسی مقدمات میں دباؤ کے بارے میں آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ آزاد عدلیہ کسی بھی ریاست کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر عدلیہ سے سمجھوتا ہوتا ہے تو اس سے ریاست کو نقصان ہوتا ہے، اور ہمارے معاملے میں بدقسمتی سے عوام اور ریاست دونوں کو نقصان ہوتا رہا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستانی عدلیہ کا شمار دنیا کی بدترین عدلیہ میں ہوتا ہے۔ یہ بھی قائمہ کمیٹی نے لکھا ہے، اور موسٹ پروبیبلی وہی جو ابھی ریسنٹلی ایک سروے آیا تھا جس میں یہ اس قسم کی رپورٹ تھی کہ 130 ممالک میں سے 126 نمبر پر پاکستان کی عدلیہ سٹینڈ کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے جو سوالات بھیجے، اگر آپ ان سوالات کے متعلق تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس ریٹائرڈ رانا شمیم صاحب کو جو سوالات بھیجے، تو ان کو یہ سوال سب سے پہلا بھیجا کہ انہوں نے 3 سال سے زیادہ کیوں اس چیز کو خفیہ رکھا، جو انہوں نے ایفیڈیوٹ میں لکھا کہ جی اس چیز کو آپ نے 3 سال تک کیوں خفیہ رکھا۔ پھر یہ کہ جی کیا کوئی آپ کے اوپر کوئی دباؤ رہا کہ آپ خاموش رہے اور اس حقیقت کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ اچھا، پھر یہ کہ جی کیا اب ان پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا تھا کہ جی اب کیا ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا دباؤ ڈالا گیا کہ جی اب یہ آپ جو آپ نے ایفیڈیوٹ میں لکھا، جو 15 جولائی 2018 کا واقعہ، تو اس کے بارے میں کہ جی اب آپ اس کو بیان کر دیں۔ پھر اس کے اوپر یہ بھی ایک اور سوال یہ بھی تھا کہ کیا آپ نے یہ فیصلہ حلف پر حقائق بیان کرنے کے لیے کیا یا آپ کے ضمیر نے آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس کی سختی سے تردید کی تھی۔ ان الزامات کو درست ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی ناقابل تردید ثبوت ہیں جو آپ نے حلف نامے میں اپنے دعووں کی حمایت میں جو پیش کر سکتے ہوں؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا شریف خاندان سے کسی نے حلف کی گواہی کے لیے آپ سے رابطہ کیا یا آپ نے خود ان سے رابطہ کیا؟
پھر اچھا ایک اور اس میں جو کویشچن ہے کہ میڈیا کے ذریعے رپورٹ کیا گیا کہ حلف نامے اور آپ کا لاکر میں رکھا گیا حلف نامہ کتنا مختلف ہے. وہ یہ خیر چیز میرے خیال اس سے ریلیونٹ ہو چکی ہے کہ اب وہ انہوں نے جو کورٹ کے اندر رانا شمیم صاحب نے آلریڈی مان چکے ہیں کہ جی وہی والا حلف نامے کا کنٹینٹ وہی والا تھا جو میری خبر میں تھا. اچھا اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا آپ ان 3.5 سالوں میں جب سے یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد نواز شریف سے ملے؟ اگر ہاں تو کب؟ کیا آپ نے نواز شریف کو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے درمیان ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا کہ نہیں؟ اچھا یہ کویشچنز تھے جو رانا شمیم صاحب کو بھیجے گئے، اور پھر ثاقب نثار صاحب کو جو کویشچن بھیجے گئے وہ بھی تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ کیا سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کے بیان حلفی میں بتائے گئے حقائق درست ہیں یا غلط؟ کیا آپ نے اس عرصے کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی جج سے رابطہ کیا جب ہائی کورٹ نواز شریف کی اپیل کی سماعت کر رہی تھی؟ اگر جناب رانا شمیم کے دعوے غلط ہیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے عدالت سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ الزامات کسی فرد پر نہیں بلکہ سابق چیف جسٹس پر لگائے گئے ہیں. پھر ایک اور سوال یہ تھا کہ کیا آپ کو توقع ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا نوٹس لے گی کہ آپ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ اس میں عدلیہ کی سالمیت شامل ہے؟ حلف نامے کے علاوہ ایک ڈیجیٹل میڈیا آرگنائزیشن کی طرف سے جاری کردہ ایک لیک آڈیو میں آپ کے بارے میں سنگین انکشافات ہوئے، اور یہ وہی جو احمد نورانی نے کی سٹوری تھی اور جس میں ان کی وہ جو لیک ویڈیو جو کافی چل رہی ہے، تو اس کے بارے میں ان سے سوال ہوا کہ آپ کے خیال میں یہ حقیقت ہے یا اس کے برعکس ہے؟ اگر آڈیو میں کوئی ترمیم کی گئی تو آپ نے رپورٹر کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کیوں نہ کی؟ اچھا اس کے بعد یہ بھی انہوں نے کہا کہ کیا سابق وہی رانا شمیم کا آپ سے منسوب بیان درست ہے یا غلط؟ آپ سے منسوب جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں سنائی دینے والی آواز کیا آپ کی اپنی ہے یا کسی اور کی ہے؟ تو اس طرح کے جو ہیں وہ مختلف قسم کے یہ والے بھی کویشچنز بھیجے گئے ثاقب نثار صاحب کو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ثاقب نثار صاحب اور رانا شمیم صاحب یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اور پیش ہو کے جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، اور کیا وہ ان سوالات کا بھی وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ ظاہر ہے وہ جو ان کے بارے میں، چونکہ پارلیمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ یہ سپریم ادارہ ہے، یہ مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے، تو دیکھتے یہ ہے کہ کیا ججز جو کہ جن کو جب عدالتیں بلاتی ہیں تو ہر کوئی دوڑا وہاں پہ جاتا ہے، تو کیا جب پارلیمنٹ بلا رہی ہے اور ایک ایفیڈیوٹ کے مسئلے کو پروو کرنا چاہ رہی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا سرونگ جج نہیں بلکہ سابق ججز جو ہیں وہ کیا پارلیمنٹ کے سامنے اور پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش ہو کے جوابات دیں گے کہ نہیں دیں گے، اور ان جوابات کی بیسس کے اوپر یہ پروب کس طرح آگے بڑھے گا اور کس طرح کنکلوڈ ہوگا، تو یہ ہم آنے والے دنوں میں اور ہفتوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.